Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز میں جگہ جگہ ہم نے تفصیلات ذکر کی ہیں، لیکن ایک جگہ ہم نے اسے جمع نہیں کیا تھا پہلے، تو اگین کوشش کروں گا کہ اجمالی طور پر جمع کر سکوں، اور وہ تفصیلات جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئی ہیں ان کو بھی میں جو ہے وہ اجمالاً جمع کروں گا، تفصیلات وہاں موجود ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیت تو ابو یعلا تھی اور ایک کنیت تھی ابو عمار۔ نام آپ کا حمزہ ہے اور آپ کو لقب ہے اسد اللہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ اچھا، ماں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہے وہ ہے حالہ بنت وہیب، اور یہ حالہ بنت وہیب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کی چچا زاد بہن ہے۔ تو حضرت حمزہ کا ننیال بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال ہے۔ تو آپ کا جو نسب ہے حضرت حمزہ کا، وہ حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، وہ پورا جو پہلے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے، یعنی دودھ شریک بھائی بھی تھے، کیونکہ ابو لہب کی لونڈی تھی سویبہ، اس نے حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ اچھا، یہاں تک عمر کی بات ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور مزاج جو تھا آپ کا وہ ایسا تھا کہ آپ کو تلوار چلانے کا، جسے شمشیر زنی کہتے ہیں، اس کا شوق تھا، تیر اندازی کا شوق تھا، پہلوانی کا شوق تھا، اور بچپن سے آپ کو یہ شوق تھے۔ اور یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی سے کام لینا ہو تو اس کی پھر بچپن سے اس کے اوپر اس کی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب دعوت توحید کی صدا گونجی تو شروع کے سال تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیر و شکار کے لیے مکے سے باہر گئے ہوئے تھے، اور واپسی پر پتہ چلا، ایک لونڈی نے بتایا کہ یا ابا عمارہ، کاش کہ تم تھوڑی دیر پہلے آ جاتے کہ جب ابو جہل تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں عین کعبے میں کھڑے رہ کر برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو حضرت حمزہ کو جوش آ گیا اور جا کر ابو جہل کے سر پر یہ جو کمان ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے کا حصہ دے مارا۔ اب اس کے جو دوست احباب تھے، بنو مخزوم کے لوگ تھے، وہ جمع ہو گئے، اور بڑا لمبا واقعہ ہے، وہ پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کر چکا ہوں آپ کو۔ تو اس وقت حضرت حمزہ سے لڑنے کے لیے جب وہ آئے تو ابو جہل نے خود روک دیا اور کہا کہ نہیں جانے دو، میں نے ہی ان کے بھتیجے سے سخت بات کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بنو مخزوم ایک طاقتور قبیلہ ہے تو بنو ہاشم بھی ایک بہت طاقتور قبیلہ ہے، اور ان کی ٹکراؤ سے مکے ہی کو نقصان ہوگا، تو اس نے روک دیا۔ بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سارا واقعہ بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ خوش ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا، حضور کے چہرے پر وہ بشاشت نہ دیکھ کے حضرت حمزہ نے فرمایا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے آپ کے لیے، تو حضور نے فرمایا یہ تو خاندان والے ایک دوسرے کے لیے کرتے ہی ہیں۔ تو حضرت حمزہ نے کہا پھر کس چیز سے آپ کو خوشی ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا آپ کے اسلام لانے سے، آپ کے اسلام لانے سے مجھے خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اس وقت تو رات بھر سوچتے رہے، پھر اگلے دن تشریف لائے اور پھر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی کے آس پاس کے زمانے میں 1 آدھ سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں مسلمان کعبے میں داخل ہوئے، جو کہ جمعیت میں بہت کم تھے، لیکن اب یہ 2 ایسے سپوت، ایسے قلعے مسلمانوں کے ساتھ تھے کہ ایک مسلمانوں میں زبردست قسم کا حوصلہ تھا۔ تو اینی جب مکے، اچھا آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جیسے مدینے کی زندگی میں بھائی چارہ ہوا تھا نا، کہ
تم اس کے بھائی ہو، ایک مکے کا بندہ ایک مدینہ کا بندہ تھا، یا بعض معاملات میں دونوں مکے کے بندے تھے اور مکے کے لوگ، ان کے درمیان حضور نے بھائی چارہ پیدا کی، جسے مواخات کہتے ہیں اردو میں مشکل اردو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، بردرہڈ جو اچھا۔ تو مکی زندگی میں بھی نا ایک بردرہڈ حضور نے بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کیا تھا کہ ایک طاقتور آدمی، چاہے اثر و رسوخ والا ہو یا قبیلے کی طاقت ہو یا مال و دولت والا ہو، اس کو بھائی بنایا تھا دو کمزور لوگوں کا۔ اچھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید ابن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ان دونوں کے درمیان حضور نے مکی زندگی میں مواخات بنائی تھی۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید ابن حارثہ سے اس قدر محبت تھی کہ جب کبھی کسی غزوے پر تشریف لے جاتے تو ہر قسم کی وصیت حضرت زید ہی کو کر کے جاتے تھے۔ اس کی تفصیلات پہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے، میں تو آپ کو اختصاراً چیزیں بتا رہا ہوں۔ اچھا، بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر کے حضرت حمزہ بھی مدینہ آ گئے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ مدینہ آنے کے بعد کئی غزوات میں، سرایا میں آپ نے شرکت کی اور خداداد شجاعت کے جوہر بھی دکھائے۔ تو پہلا جو ہے ضمن میں جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ 3 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف آپ کو روانہ کیا گیا قریشی قافلوں کے پیچھے، کیونکہ وہاں کولڈ وار اس طرح کی چل رہی تھی کہ مکے والوں نے باضابطہ خط لکھے تھے مدینے میں یہود کو، یہاں پہ موجود منافقین کو، کہ مسلمانوں کو تم مدینے سے نکال دو، پھر ہم جانیں یہ جانیں۔ تو جب اتنا کھل کر انہوں نے مخالفت کر دی مسلمانوں کی، اور اس طرف بھی وہ لگے رہے کہ ہم اپنی معیشت سٹرونگ کریں تاکہ مسلمانوں پر حملہ کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو ان کی معیشت کی رگیں کاٹنے کے لیے روانہ فرمایا کہ اچھا، یہ اپنی معیشت کو اس لیے سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاس پیسہ اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ ہم پر حملہ کریں، تو ہم ان کے ان پیسوں کے راستوں کو ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 3 لوگوں کے ساتھ، کوئی زیادہ بھی نہیں، قریش کے قافلے کے پیچھے گئے اور وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلے سے، جس میں 300 سوار تھے، وہاں پہ مٹ بھیڑ ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لیے صف بندی کی۔ لیکن وہاں پر ایک آدمی تھا مجدی بن عمر الجہنی، وہ بیچ میں آ گیا، اس نے نہیں، میرا علاقہ ہے، یہاں پہ لڑائی نہ کرو، آپ قریش ہو تو ہم مدینے والوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آ گئے، کوئی معاملہ نہیں پیش آیا۔ تو طبقات ابن سعد میں بھی تفصیلات ہیں اور دیگر سیرت کی کتابوں میں بھی اس کی تفصیلات ہیں۔ اچھا، پھر اسی سال کیا ہوا کہ ماہ سفر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی دفعہ تقریباً 60 صحابہ کرام کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت میں آپ نے ایک غزوے کا اہتمام فرمایا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس میں علم بردار تھے، یعنی فلیگ بیرر سے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے فلیگ بیرر کی، اور تمام فوج کی کمان پھر ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے یہاں پر بھی کوئی معاملہ نہیں پیش آیا، اور پھر واپس آ گئے۔ اور لیکن بنو خمرہ سے، جو اس علاقے میں ایک قبیلہ موجود تھا، ان سے دوستانہ معاہدہ ہو گیا، تو اس کا یہ معاملہ یوں طے پایا۔ طبقات ابن سعد میں اور دیگر مختلف اور سیرت کی کتابوں میں تفصیلات آتی ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح اگلے سال 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس میں بھی فلیگ بیرر یعنی علم برداری کا جو معاملہ تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے سپرد کیا گیا۔ اس دفعہ بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور صرف بنو مدلج سے ایک عہد نامہ طے پایا، جو ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا، کیونکہ اگر آپ ٹریڈ راؤٹ کے اوپر موجود قبائل سے آپ کے دوستانہ تعلقات ہو جائیں تو آنے جانے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ تو یہ بھی پھر طبقات ابن سعد میں جو حصہ مغازی ہے نا، اس میں یہ تفصیلات آتی ہیں، میں آپ کو اختصاراً یہاں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اسی سال پھر بدر کا مشہور معرکہ بھی پیش آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر سے جب شروع ہوئی نا جنگ، تو یہ بنو امیہ سے ادھر عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، اور اسی طرح عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ نکلے اور انہوں نے اعلان مبارزت کیا کہ بھئی آئے کوئی جو ہم سے لڑے۔ تو پہلے تو مدینے کے 3 لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے آپ کو شو کرو۔ انہوں نے جب شو کیا، انہوں نے کہا نہیں، مدینے والوں سے ہمیں کوئی معاملہ نہیں، مکے والوں میں سے کسی کو بھیجو۔
مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ حضرت حمزہ سے کہ اٹھیے، اور پھر اپنے ایک حضور کے کزن تھے حضرت عبیدہ بن حارث، حضور کے سب سے بڑے تایا حارث کے بیٹے، ان سے کہا کہ آپ اٹھیے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی آپ بھی اٹھیں، اور پھر جو ہے یہ میدان میں آئے۔ اور اس کے بعد بڑی تفصیل سے غزوہ بدر میں نے اس بارے میں آپ سے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے ہی وار میں عتبہ کو واصل جہنم کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ولید کے اوپر ایک ختم، اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ بجیا شیبہ بن ربیعہ، اس نے حضرت عبیدہ بن حارث کو زخمی کر دیا، اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تو پھر اسے بھی تہہ تیغ کر ڈالا۔ تو بڑی تفصیل سے حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے، سنن نبی داؤد میں بھی روایات موجود ہیں، پھر سیرت کی کتابوں میں تو خیر بڑی تفصیل سے۔ تو اب یہ معاملہ جب ہو گیا تو یہ دیکھ کر طعیمہ بن عدی جو ہے وہ جوش انتقام میں آگے بڑھا، لیکن شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ اب مشرکین طیش میں آ گئے، تو معاملہ بڑا آپ کو پتہ ہے بڑی سخت جو ہے وہ معاملہ ہوا۔ اور اس کے بعد اچھا یہ بھی ہے کہ حضرت حمزہ جو ہے نا، ان کے دستار پر شتر مرغ کی کلغی تھی، اس لیے جس طرح گھس جاتے تھے نا، جس طرح وہ صاف نظر آتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھوں میں آپ کے تلوار تھی۔ یعنی کمال ہوتا ہے دونوں ہاتھوں میں تلوار سے لڑنا، کیونکہ خود سے کیا ہوتا ہے، عموماً کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا ایک ہاتھ ڈومیننٹ ہوتا ہے، وہ ایک ہاتھ سے لڑتا ہے، لیکن دونوں ہاتھوں سے تلوار لڑنا ایک بہت یعنی ایک کمال ہے۔ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے کبھی تلوار چلائی ہو کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا، اور وہ بھی میدان جنگ، مشق نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے اور مردانہ وار حملے کرتے رہے۔ قرض بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مکے والے قیدی ہوئے اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بعض قیدیوں نے پوچھا باضابطہ کہ یہ کلغی لگائے کون آدمی تھا؟ لوگوں نے کہا ہوا حمزہ، وہ تو حمزہ ہے۔ بولے آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان اسی سے پہنچا ہے۔ کہ اس الغابہ میں تفصیلات آتی ہیں، دیگر اور کتب میں بھی آتی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں۔ اچھا پھر غزوہ بنو قینقاع ہوا، اور بنو قینقاع نام کی مدینے کے اطراف میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے حلیف تھے، اس کے الائز تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستانہ معاہدہ بھی طے پا گیا تھا۔ لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان لوگوں کے دلوں میں حسد اور عجیب و غریب سے وہ ہوتے ہیں نا، ایک روحانی بیماری کا شکار ہو گئے تھے، اور اعلانیہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد شکنی کے باعث اسی سال ماہ شوال میں ان پر فوج کشی کی اور انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس معرکے میں بھی آپ فلیگ بیرر کے منصب پر مامور تھے۔ اگین اس کی تفصیلات جو ہیں غزوہ بنو قینقاع کی، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تفصیل سے ٹاپک وار میں نے بنائی ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں پرابلم نہ ہو، ڈھونڈنے میں پرابلم نہ ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 400 سے زائد دروس پر ہے وہ سیرت النبی۔ تو اس کے اندر آپ کو غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد سے پہلے کے جو دروس ہیں نا، ود ان آپ سمجھ لیں 80 to 100 کے درمیان آپ کو غزوہ بنو قینقاع اور دوسرے اور دروس اس میں مل جائے۔ غزوہ احد جو ہے وہ پھر 90 سے 100 کے درمیان ہے، اور پھر مطلب وہ 10 دروس کے قریب، پھر اسی طرح 10 دروس کے قریب غزوہ بدر پر ہیں۔ تو اینی وے آپ تفصیلات وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں غزوہ احد پر۔ اگین میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اختصاراً بیان کروں گا، کیونکہ تفصیلات پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ تو اب بدر کے بعد کیا ہوا کہ یہ کفار مکہ جو ہے یہ اس چکر میں تھے کہ بدلہ لیا جائے، تو اگلے سال آ گئے اور بڑی معیت کے ساتھ آئے کہ اب ہم حملہ کریں گے۔ اور تو احد کے مقام پر یہ معاملہ پیش آیا۔ 7 شوال کو ہفتے کا دن تھا، لڑائی شروع ہوئی۔ کفار کی طرف سے سبا نام کا ایک آدمی وہ آگے بڑھا
اس نے دعوت مبارزت دی کہ ہے کوئی جو نکل کے مجھ سے لڑے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شمشیر لے کر نکلے میدان میں اور للکار کر کہا کہ یا سبع، اس کو پھر بلایا اور کہا کہ اے نجس ماں کے بچے. اس کی بڑی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کو کہا کہ کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا؟ اتنی ہمت ہو گئی ہے تیری؟ تو یہ کہہ کر پھر زور سے حملہ کیا اور ایک ہی بار میں اس کو بالکل ختم کر دیا. بڑی تفصیلات ہیں اس کی، بخاری شریف میں کتاب المغازی میں بھی تفصیلات آتی ہیں. بہرحال جنگ شروع ہوئی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ گھس گئے نا دشمن کی صفوں میں، اور کشتوں کے پشتے جو ہے وہ لگا دی، اور جس طرف جاتے صفوں کی صفیں الٹتے تھے. بڑی تفصیل آتی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ بدر میں چن چن کر قریش کو تہ تیغ کیا تھا، تو اب یہ بیٹھے ہوئے تھے گھات میں. اور اسی طرح جو ہے جبیر ابن مطعم، انہوں نے ایک غلام تھا، اس کا نام تھا وحشی، اسے تیار کیا تھا. اسے کہا تھا کہ اگر تم حضرت حمزہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں تمہاری آزادی کا پروانہ دے دوں گا. کیونکہ جبیر ابن مطعم کے جو چاچا تھے نا طعیمہ بن عدی، انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا تھا. تو وہ بڑا اس وقت غصے میں تھے، بدلہ لینا چاہتے تھے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہندا کا معاملہ بھی تھا کہ اس نے بھی کچھ انعام، انہوں نے کہا کہ وحشی جب جا رہا ہے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے، تو وحشی کو ہندا نے بھی کہا کہ میں بھی تجھے انعام دوں گی، آزادی بھی مل جائے گی تجھے اور انعام بھی مل جائے گا، تو صاحب ثروت ہو جائے گا. تو اس نے بھی لالچ دیا، اور اس کے بھی دل میں تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ جو سب سے پہلے لڑنے آئے تھے نا یہ عتبہ اور شیبہ اور ولید. تو عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ ہندا کا باپ تھا، اور شیبہ بن ربیعہ چاچا تھا، اور ولید بن عتبہ بھائی تھا. تو اس کے تو گھر کے 3 بندے اڑ گئے تھے. تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو بدلہ لینا ہے. تو بہرحال حضرت حمزہ کی ہی گھات میں بیٹھا رہا وحشی. کچھ چھوٹے نیزے ہیں اس کو تاک کر مارتا تھا یہ، اور آپ کو تفصیلات پتہ ہیں پھر کہ اس نے پھر کیا کیا. اس نے تاک کر مارا وہ حربہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جگہ جھکے نا تو وہ کچھ حصہ ظاہر ہو گیا اس میں سے، جو اوپر زرہ پہنی ہوتی ہے نا، اس نے وہیں مارا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے لاش کا مسئلہ کیا اور پھر ہندا کو لے گیا، اور ہندا نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت حمزہ کا جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو پوچھا کہ کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں کھایا نہیں. فرمایا اے خدا حمزہ کے کسی حصے کو جہنم میں داخل ہونے نہ دیں. تو بہرحال طبقات ابن سعد میں بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں. اور بہرحال اختتام جنگ کے بعد پھر شہدائے اسلام کی تجہیز و تکفین شروع ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا کی جو ہے وہ باڈی کے پاس تشریف لائے. چونکہ ہند نے بڑا عجیب معاملہ کیا تھا کہ ناک کان یہ سب کاٹ کر نہایت ہی عجیب دردناک صورت بنا دی تھی. اس لیے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم پر خدا کی رحمت ہو، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے. اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا، جو حضور کی پھوپھی ہے نا صفیہ، حضرت حمزہ کی بہن ہے، کہ ان کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کو دفن بھی نہ کرتا، چھوڑ دیتا کہ درندے اور پرندے کھا جائیں، تاکہ قیامت میں ان کے پیٹوں سے آپ کا جسم اٹھایا جائے. اور یہ حال دیکھ کر کہ اللہ کی راہ میں ایک شخص کو اتنی دردناکی سے بے دردی سے شہید کیا گیا، تو اللہ کا غیظ و غضب جلال آئے، اور پھر ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے سخت سزا دی جائے. لیکن ان کے خیال کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد پھر وحی الہی نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بڑی تفصیلات ہیں جو وحی آئی ہے اس کی کیا تھا، ممانعت آئی. اور اس کے بعد جو ہے حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی حقیقی بہن تھی. بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازے کے پاس آئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے نہ دیا. حضرت صفیہ اپنے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام، اللہ اکبر
بڑے لوگ ہیں یار، بڑے لوگ ہیں۔ حضرت زبیر کو 2 چادریں دی گئیں، ان سے کفن لیا جائے گا۔ حضرت صفیہ کا بھی ایک بڑا زبردست آپ کیریکٹر دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ایک جوش ہے، جذبہ ایمانی ہے۔ اگین میں نے آپ سے پہلے کہا کہ تفصیلات پھر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملاحظہ فرمائیں، لیکن اب یہ زمانہ یہ تھا کہ حضرت حمزہ ہیں اور پہلو میں ایک انصاری، ان کو بھی دفن کیا جا رہا ہے۔ دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی گئی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ غرض سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے شہدائے احد جو ہیں ان کے جنازے پڑھائے گئے، اور بہرحال ایک ایسا منظر ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سانحے پر شدید تکلیف تھی۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنی عبد الاشہل کی عورتوں کو اپنے اپنے اعزاء و اقارب پر غم کرتے دیکھا تو فرمایا کہ افسوس، حمزہ کے لیے رونے والیاں بھی نہیں۔ انصار نے سن کر اپنی عورتوں کو آستانہ نبوت پر بھیج دیا، جنہوں نے نہایت رقت آمیز طریقے سے سید الشہداء پر گریہ وزاری شروع کی۔ اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہ اب تک رو رہی ہیں۔ فرمایا کیا خوب کہ سب اب تک یہیں بیٹھی رو رہی ہیں، انہیں حکم دو کہ واپس جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔ طبقات ابن سعد میں تفصیلات ہیں، بہرحال بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت سے مدینے کی عورتوں کا یہی دستور ہو گیا کہ جب وہ کسی پر روتی تھیں تو پہلے حضرت حمزہ پر آنسو بہا لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اخلاق ہیں نا، وہ تو بالکل سپاہیانہ خصائل تھے آپ کے۔ شجاعت تھی، جانبازی تھی، بہادری تھی، مزاج میں تندی اور تیزی بھی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں تک ازواج اور اولاد کا تعلق ہے تو حضرت حمزہ نے متعدد شادیاں فرمائی تھیں۔ آپ کی بیویوں کے نام جو کتابوں میں آتے ہیں، ایک تو بنت الملح تھا، ایک خولہ بنت قیس ہے، ایک سلمہ بنت عمیس ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے بطن سے اولاد ہوئی۔ لڑکوں کے جو نام تھے وہ تھے ابو یعلا، عامر، عمارہ۔ اسی طرح آخر و ذکر دونوں جو ہے وہ لا ولد فوت ہو گئے۔ ابو یعلا سے چند اولادیں ہوئیں لیکن وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا، اس کی تفصیلات بھی طبقات ابن سعد میں آتی ہیں۔ اچھا، سلمہ بنت عمیس کے بطن سے امامہ نامی ایک لڑکی بھی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراجعت فرمائی تو بھائی بھائی کہہ کر اس نے پیچھا کیا۔ حضرت حمزہ کے رشتہ داروں میں سے حضرت علی، حضرت اسی طرح اور جو ہے جو رشتہ دار تھے، بعض کہتے کہ نہیں یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اینی وہ سب بعض اور دیگر لوگوں نے تربیت کا کہا کہ ہم کریں گے، لیکن بہرحال تربیت جو ہے یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد کی بات نہیں ہے، کیونکہ فتح مکہ تک حضرت جعفر حیات نہیں تھے۔ یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ خیبر کے بعد کی بات ہے کہ حضرت جعفر جو ہے وہ خیبر میں آئے تھے۔ اور بہرحال جب کی بھی بات ہو، کتابوں میں مختلف تواریخ آتی ہیں۔ حضرت جعفر کے حق میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اس بچی کی، امامہ کی جو تربیت کریں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ سلمہ بنت عمیس جو ہیں یہ اس اسماء بنت عمیس کی بہن تھی، اور اسماء بنت عمیس جو ہیں وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ تو حضور نے خالہ کے پاس اسے بھیج دیا کہ بھئی خالہ بھی ماں ہی کی طرح ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بہرحال انہوں نے بھی کہا کہ مجھے دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اچھا، پھر ایک اور بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے، جو آخری بات آج کے درس میں کرنا چاہتا ہوں، طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی شاید اس بارے میں علم نہیں تھا، اس لیے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امامہ سے شادی کر لیں۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، پھر ان کے گھرانے کو ایک ایک آنر ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا اور کہا کہ حمزہ تو میرا رضائی بھائی ہے، رضائی بھائی کی بیٹی سے نکاح بھی حرام ہے، کہ وہ صرف میری چچا کی بیٹی نہیں ہے، وہ میری صرف کزن نہیں ہے، میں اس کا چاچا بھی ہوتا ہوں رضائی. تو اس نسبت سے اس سے شادی حرام ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری محنت کو قبول فرمائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذکر کرو تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. میں نے اختصاراً آپ سے بیان فرمایا ہے، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ میں نے بہت ساری نہیں بیان فرمائی آپ سے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفصیلات اس کی موجود ہیں، بہت کثرت سے تفصیلات موجود ہیں. آپ وہاں پر جا کر ان دروس کو سن سکتے ہیں. اور بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات، ہمارے معاملات جو ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے. یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بڑی بات ہے. ہمارے زبانیں ہیں نہیں وہ جو ان کی مقام کو ادا کر سکیں. صحیح بات تو یہ ہے. تو اس لیے اگر ہم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ معاف کرے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.